بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سویلائزیشنل اسلام کے اس دوسرے ایپیسوڈ میں آپ تمام کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج جس موضوع پر ہمیں گفتگو کرنا ہے اس کا تعلق اس سوال سے ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں، ابتدائی چند صدیوں میں تہذیب و ثقافت کی رفتار اور اس کی ترقی اتنی تیز کیوں تھی؟ کیا وہ فیکٹرز تھے جن کی بنا پر اتنی تیزی سے وہ ترقی ہوئی، اور 100-200 سال کے اندر وہ دور ایک ایسا دور آیا کہ اس کے بعد سے تقریباً 5-6 صدیاں یہ تہذیب عالمی سطح پر موسٹ ڈومیننٹ تہذیب کی حیثیت سے قائم رہی۔ بالعموم ہم تہذیب و ثقافت دو الفاظ ساتھ ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ میں جسٹ فار پریکٹیکل پرپزز میں چاہتا ہوں ثقافت اور تہذیب کو الگ الگ سمجھانا، الگ الگ اس بارے میں سمجھنا کہ ثقافت کیا ہے اور تہذیب کیا ہے۔ تو ثقافت سے مراد وہ اصول اور ضابطے ہیں جو انسان کے اپنی ذات اور دوسرے انسانوں سے اس کے تعلق کو ڈیفائن کرتے ہیں، اور اس ڈیفائن کرنے کے نتیجے میں اس کے جو عملی اثرات یا جو عملی اظہار کا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب زمین اور ماورائے زمین جو اشیاء ہیں، جو فنومینا ہیں، اس سے انسان کا تعلق کیا ہے، اس کے سلسلے میں جو اصول اور ضابطے اور جو ہدایتیں اور جو کانسیپٹ ہمارے یہاں موجود ہیں، ان کے نتیجے میں جو پروڈکٹ سامنے آتے ہیں اسے ہم تہذیب کہتے ہیں۔ اس طرح سے اسلام میں، یا یہ کہا جائے کہ اس طرح سے تہذیب اور ثقافت کو ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں آپس میں بہت گہرے ملے ہوئے ہیں، اوورلیپ کرتے ہیں، لیکن جسٹ فار پریکٹیکل ریزنز وی کین ٹیک دم دس وے۔ اب دیکھیے، صورتحال یہ ہے کہ ابتدائی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان دونوں سطحوں پر، یعنی ثقافت کی سطح پر بھی اور سویلائزیشن یعنی تہذیب کی سطح پر بھی پوری توجہ کے ساتھ کام کیا گیا۔ اللہ کے رسول نے ظاہر ہے کہ یہ تو ہم آج ڈیفائن کر رہے ہیں دونوں چیزوں کو الگ الگ، لیکن ہم یہ بہت ڈسرن کر سکتے ہیں کہ کون سی چیزیں ثقافت سے متعلق تھیں، کون سی ہدایتیں تہذیب سے متعلق تھیں، لیکن پوری توجہ کے ساتھ ان دونوں پہلوؤں پر کام کرایا گیا، ہدایت دی گئی، اور خود کام کیا بھی اور لوگوں کو کرایا بھی۔ لیکن جب تاریخ میں ان چیزوں کو مرتب کیا گیا تو ہوا یہ کہ فار ریزنس میں بتا رہا ہوں کہ جو ثقافتی امور تھے، جو ثقافتی اچیومنٹ تھے، پوری تاریخ جب مرتب کی گئی تو اس میں ڈومیننٹ وہ چیزیں آئیں جن کا تعلق ثقافت سے تھا، یعنی انسان کا اپنے بارے میں کیا رائے ہو، انسان کا دوسرے انسانوں کے بارے میں کیا رویہ ہو، اس کے نتیجے میں جو مسائل ہیں، مطلب جو قانون جن کا قوانین نے ان چیزوں کو گورن کیا وغیرہ وغیرہ، اور جو اس کی سورسز تھیں ان کے فہم کے سلسلے میں جو کچھ کام ہوئے، مثلا تفسیر پہ کام ہوا، مثلا احادیث کے کلیکشن میں کام ہوا، مثلا فقہ پہ کام ہوا وغیرہ وغیرہ، بہت سے میدان ہیں۔ تو تمام پوری جو تاریخ ہے، جو اچیومنٹ کی تاریخ نظر آتی ہے، ان میں یہی میدان ڈومیننٹ نظر آتے ہیں۔ وہ میدان اس کا تعلق کائنات، زمین اور ماورائے زمین جو اشیاء ہیں، جو فنومینا ہیں، ان کے بارے میں انسانوں کا رویہ کیسا ہوا، کیا بنا اور کیا ہوا، اس کے سلسلے میں تاریخ مرتب بہت کم ہوئی ہے۔ اگر ہوئی ہے تو وہ ریسنٹ پاس میں ہی ہونا شروع ہوئی ہے، اور یہ بہرحال ایک عجیب غریب بات ہے۔ لیکن جو ثقافتی امور پر زیادہ توجہ بالکل واضح تھی، اور اس کا ہونا فطری تھا، اس لیے کہ یہی وہ امور تھے جن کے نتیجے میں انسانی رویے مرتب ہو رہے تھے، اور وہ رویے جو کہ زمین اور اس کی اشیاء سے کو بھی ڈیفائن کر رہے تھے، اور جو انسانوں سے اس کے تعلق کو بھی ڈیفائن کر رہے تھے۔ اس لیے ان پر اسٹریس، ان پر توجہ دیا جانا ایک بالکل فطری بات تھی۔ اب یہ دیکھیں کہ تہذیب اور ثقافت کی بنیادیں کیا تھیں۔ یہ بات سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم اس سوال پر زیادہ بہتر انداز پر سوچ سکیں گے اس طرح سے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات جو اس سلسلے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک خدا کا تصور، اور ایک ایسے خدا کا تصور تھا جو ہم وقت ہم پر نگراں ہے، ہم اس کے سامنے جواب دہ ہیں،
اور ایک حضوری کی کیفیت ہے. وہ ہماری رگ جان سے زیادہ قریب ہے, ہم سے بڑا گہرا تعلق ہے. ہم اس کے سے کچھ چیزیں مانگ بھی سکتے ہیں, ہم اس کے سامنے رو بھی سکتے ہیں, ہم اس کے سامنے گڑ گڑا بھی سکتے ہیں, ہم اس سے معافی بھی طلب کر سکتے ہیں, اس سے اپنی محبت کا عشق کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. گویا ایک زبردست قسم کا وجود ہے جس کا احساس اس تہذیب کے ہر فرد کو جو اس میں ایکٹیو تھا, جس پر وہ ایمان لایا تھا, گویا کہ اس طرح کے تصور تھا خدا کا. دوسری چیز یہ تھی کہ عقل اور جو مشاہدہ ہے, عقل اور مشاہدے کو بڑی زبردست اہمیت حاصل تھی. یعنی بات وہی معتبر تھی جو عقل کو اپیل کر رہی ہو. خود قرآن کو سمجھنے میں بھی عقل کا رول تھا. قرآن نے بار بار عقل کو اپیل کیا تھا. مشاہدات کا رول تھا, مشاہدات کی بڑی اہمیت تھی. تیسری بات یہ تھی کہ قرآن نے بڑی شدت سے یہ حکم دیا تھا کہ فطرت اور مظاہر فطرت پر توجہ کی جائے, غور و خوض کی جائے, فکر و تدبر کی جائے. یہ قرآن کا حکم تھا, اور تقریباً یہ ایک مذہبی کام کی حیثیت اس کو ہو گئی تھی. دوسری کہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور آپ کی سیرت کا یہ مقام تھا کہ انسانی ہدایت کا معتبر ترین ذریعہ یہ سمجھتا تھا. اس تہذیب میں یہ چیز تھی کہ قرآن کریم اور اللہ کے رسول کے جو اقوال تھے اور آپ کی جو سیرت تھی وہ ہدایت کا معتبر ترین ذریعہ تھا. ایک اور نقطہ یہ تھا کہ تمام انسان برابر تصور کے آئے تھے. محض وہ نہیں جو ایمان لے آئے تھے مسلمان تھے, بلکہ جو بھی انسان اس معاشرے میں رہتا تھا, جو اس ٹیریٹری میں پایا جاتا تھا, وہ مسلم ہو یا غیر مسلم, کالا ہو یا گورا, کسی بھی رنگ کا ہو, کسی بھی نسل کا ہو, کسی بھی ریس کا ہو, وہ سب برابر تھے. اور قانون کی بالادستی تھی, قانون کے سلسلے میں سب برابر تھے. یہ بہت بڑی بات تھی جو اس معاشرے میں پائی جاتی تھی. اور آخری بات یہ تھی کہ پورے معاشرے پر جو انصاف کا بول بالا تھا, اسے کہتے ہیں کہ عدل اجتماعی قائم تھا, اور ہر ایک کو مواقع تھے آگے بڑھنے کے, جو چاہے کام کرنے کے, جس کی جو صلاحیت ہے اس کے حساب سے, جس کا جو انٹرسٹ ہے اس کے حساب سے کام کرنے کے. کوئی اس میں باعث نہیں پایا جاتا تھا. یہ بنیادی فیکٹر تھے جو اس تہذیب و ثقافت کو پنپنے میں جس نے ہیلپ کیا تھا. اب ذرا دیکھیں, اس وقت ہم ثقافت کے پہلو سے ذرا صرف نظر کرتے ہوئے صرف تہذیب کے پہلو کو لیں گے, اس لیے کہ ہمارا بنیادی موضوع شاید وہی ہے. تو جناب یہ بات کہی جاتی ہے کہ تہذیب سے, جیسا میں نے آپ کو ڈیفائن کیا, کہ تہذیب کا تعلق اس زمین اور ماورائے زمین جو اشیاء ہیں, جو فنومنا ہوتے ہیں, ان کا مطالعہ, ان سے تعلق, ان سے انٹریکشن, اور اس کے نتیجے میں جو کچھ بنتا ہے, جو کچھ سامنے آتا ہے, وہ تہذیب کہلاتی ہے. تو ایک بات تو یہ بالعموم عام طور پر جو مغربی مفکرین ہیں وہ بھی, اور ان کے زیر اثر جو اسلامی مفکرین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں. اچھا, پھر یہ بات اور بتا دوں کہ تہذیب کے سلسلے میں جو اہم ترین جو ڈائمنشن ہے اس کی, وہ سائنس اور دوسرے علوم کا ارتقاء ہے. سائنس اور دوسرے علوم کا ارتقاء نے ہی اصل میں تہذیب کو ڈیفائن کرتا ہے. اس لیے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا, جو ڈیفائن میں نے کیا ہے تہذیب کو, اس میں یہی چیزیں آتی ہیں, اس کے نتیجے میں سائنس ہی ڈیولپ ہو رہی تھی. تو مغربی مفکرین ہوں یا اسلامی مفکرین, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس کا ارتقاء اسلامی معاشرے کے اندر اس وقت شروع ہوا جب کہ یونانی علوم کا ترجمہ عربی میں ہونا شروع ہوا. یونانی علوم کے ترجمے کی جو تحریک چلی, ہم سب جانتے ہیں کہ بیت الحکمہ کے زیر اثر ہوئی, اور یہ بیت الحکمہ 9ویں صدی کے آغاز میں, حالانکہ قائم تو منصور کے زمانے میں ہو گیا تھا, لیکن باقاعدہ جو تحریک چلی یونانی علوم کو عربی زبان میں کنورٹ کرنے کی, وہ خلیفہ مامون کے زمانے میں شروع ہوئی. تو مفکرین اور مورخین یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یونانی علوم اس معاشرے میں شامل نہیں آئے, اس وقت تک سائنس کا ارتقاء اور علوم کا ارتقاء معاشرے میں نہیں ہوا. لیکن یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے, جس کا شکار نہ صرف مغرب کے لوگ ہیں بلکہ خود ہمارے مفکرین بھی ہیں. دیکھیے چند باتیں. ایک تو یہ کہ کسی اور لیکچر میں نے بتایا ہے کہ خود اسلامی معاشرے کے اندر ایسی چیزیں پہلے سے ہمیں انڈیکیشن ملتے ہیں کہ سائنس کوئی اجنبی چیز نہیں تھی, وہاں پہلے سے موجود تھی. لیکن اس سن میں ایک بات میں بہت واضح کرتا چلوں کہ ایک مشہور مورخ ہیں سائنس کے, جارج سلیبا نے ایک تحقیق
کی اور جو 2001 میں منظر عام پر آئی، ان کا کہنا یہ ہے کہ خاص طور پر میڈیسن اور ایسٹرونومی کے میدان میں یہ جو اہل عرب تھے، گو کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیزرٹ کی تہذیب تھی جہاں علمی گروتھ ہونا ممکن نہیں تھی، لیکن اس کا کہنا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو شہر تھے مکہ، مدینہ، اور میں کہتا ہوں کہ اس میں اگر طائف کو بھی شامل کر لیں تو بنیادی طور پر یہ تہذیب ڈیزرٹ کی نہیں بلکہ ایک اربن تہذیب تھی۔ ان کی تحقیق یہ ہے جارج سلیبا کی کہ ان تہذیبی علاقوں میں، ان شہروں میں بالخصوص میڈیسن اور ایسٹرونومی کا علم اس معیار کا تھا جس معیار کا اس زمانے میں بیزنٹائنز کا جو علاقے تھے وہاں، ایران کے علاقے، بلکہ یہاں تک ہندوستان کے علاقے میں جو گروتھ تھی ان میدانوں میں، اس کے ہی ہم پلہ ان شہروں میں بھی یہ علم پایا جاتا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی زبردست قسم کی فائنڈنگ ہے اور اس سے پورا متھ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ کہنا ان کا یہ تھا کہ اسلام کی آمد سے قبل یہ صورتحال تھی، جب اسلام آیا تو صورتحال یہ تھی کہ وہاں پر سائنس کا سائنس کی جو صورتحال تھی وہ انڈیا، بیزنٹائن اور ایران کے علاقوں کے ہم پلہ تھی۔ گویا جو چیزیں یہاں پر معلوم تھیں، عرب کے لوگوں کو وہ چیز نامعلوم نہیں تھی۔ تو اب یہ ہوا کہ جب ترجمہ تحریک چلی تقریباً 150-200 سال کے بعد، تو ان کو جو ماحول ملا وہ بالکل اجنبی ماحول نہیں تھا۔ وہ جو علوم آئے یونانی کتابوں کا ترجمہ ہو کر، وہ بالکل اجنبی نہیں تھے۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ جب یہ ترجمے ان کتابوں کے ہوئے تو ایک بات تو یہ کہ خود ترجمہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ کسی ٹیکنیکل کتاب کا ترجمہ اس وقت تک آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ اس سبجیکٹ کو میں آپ کو مہارت حاصل نہ ہو، اس وقت تک ترجمہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ترجمہ کرنے کے لیے جس ایکسپرٹائز کی ضرورت تھی، اب یہ بات ہے کہ جو لوگ ترجمہ کر رہے تھے وہ ان علوم سے واقفیت رکھتے تھے، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ کہ بہت جلد ترجمے کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے ترجمہ شدہ کتابوں کو پھر پڑھا اور کام کرنا شروع کیا، تو بہت جلد ایک نیا سلسلہ کتاب الشکوک کے نام سے شروع ہو گیا، یعنی ان چیزوں کی نشاندہی بلکہ ان غلطیوں کی نشاندہی جو مختلف علوم، خاص طور سے جیسے ایسٹرونومی کے اندر جن علوم میں یونانی لوگوں نے غلطیاں کی تھیں، ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے کچھ کتابیں لکھی گئیں۔ ان کو کتاب الشکوک کہا گیا۔ یہ دونوں چیزیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ جو ٹریڈیشن تھی، یعنی یکایک اگر تو نہیں ہو سکتا نا کہ کسی نئے علم سے واقف ہوں اور آپ پرانی چیزوں پر ان پر تنقید بھی کرنے لگیں۔ یہ جب تک نہیں ہوتا جب تک کہ کوئی ٹریڈیشن پہلے سے نہ ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ جو عرب کے علاقے میں یہ جو جارج سلیبا کی تحقیق ہے، اس سے معلوم ہوا کہ پہلے سے لوگ جانتے تھے اور اسی بنا پر وہ ان سبجیکٹس کو جو ڈیولپ ہوئے یونانی علوم آنے کے بعد ان میں ناقدانہ رائے رکھتے تھے۔ تو یہ بات بڑی اہم ہے اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پہلے سے صورتحال وہاں ایک علمی ماحول پہلے سے موجود تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ گویا اس سے یہ بات تو معلوم ہوئی کہ یہ جو 100-200 سال 150 سال کا جو عرصہ ہے، یعنی ہجرت کے بعد سے لے کے بیت الحکمہ کے قیام تک، یہ ایسا نہیں تھا کہ بالکل خاموش رہا ہو، اس میں سائنس جاننے والے لوگ موجود تھے، پائے جاتے تھے پہلے سے۔ اب اس سلسلے میں ایک بار اور میں بتاؤں کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شام کے علاقے کے گورنر تھے، تو انہوں نے یونانی یا بلکہ سریانی زبان سے کچھ ترجمے کرائے تھے۔ گو کہ وہ ترجمے جو گورننس سے متعلق کچھ ان کے ضابطوں کو عربی زبان میں کنورٹ کیا گیا تھا، لیکن بہرحال ترجمے کا ایک رواج بن گیا تھا، یہ رواج آپ نے شروع ہو گیا تھا بالکل ابتدائی دور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ تو دوسری بات یہ کہ ہجرت مدینہ کے بعد کوئی جو محض 60 سال کے اندر تاریخ میں بتاتی ہے کہ پہلا اموی خاندان سے وابستہ ایک شہزادہ جو کہ حضرت امیر معاویہ کا پوتا تھا، یعنی تاریخ عالم اسلام کی تاریخ جب لکھی جاتی ہے تو پہلا نام خالد بن یزید کا آتا ہے۔ خالد بن یزید امیر معاویہ کے گرینڈ سن ہیں، وہ ایکسپرٹ ہیں الکیمی کے، میٹلرجی کے اور ایسٹرونومی کے، اور انہوں نے یہ حکم دیا تھا کہ
جو یونانی زبان کی بعض کتابوں کو عربی میں کنورٹ کی جائے. یعنی یہ 60 سال کے اندر حضرت مدینہ کے ودن 60 ایئرز یہ کام ہونا شروع ہو گیا تھا. خالد بن یزید کی میٹالرجی میں کیا ایکسپرٹائز تھی، تاریخ میں یہ موجود ہے کہ بنو امیہ کی خلافت میں جو ایک مسئلہ کھڑا ہوا تھا جو سکوں کی ڈھلائی سے متعلق تھا، اس سلسلے میں انہوں نے جو ٹیکنیک ڈیولپ کی اور یہ کام کر کے دیا مملکت اسلامیہ کو. یہ ایک میٹالرجسٹ کی حیثیت سے ان کا رول تھا اس کے اندر، اور وہ کیمسٹ بھی تھے اور اس طرح ایک اچھے اسٹرونومر بھی تھے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بحث 60 سال کے اندر ایسا ہوا. اب آپ دیکھیں ہجرت کے تقریباً 100 ایئرس کے اندر آپ کو تاریخ اسلام کا بہت بڑا سائنسداں جابر بن حیان کا نام نظر آتا ہے. وہ بنیادی طور پر ایک کیمسٹ ہیں، اور بہت سی کیمسٹری کی اصطلاحیں بھی اور بہت سے ریئیکشنز بھی اور بہت سے انسٹرومنٹ بھی آج جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ ان کے نام سے جانے جاتے ہیں. یہ تاریخ کا حصہ ہے. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جابر بن حیان اور امام ابو حنیفہ یہ دونوں کنٹمپریری ہیں، اور امام ابو حنیفہ اور جابر بن حیان دونوں ہی کسی مرحلے میں امام جعفر صادق کی شاگردی انہوں نے اختیار کی ہے. تو اس طرح سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مومنٹ، یعنی جو مومنٹ تھی ترجمے کی، اس سے کہیں پہلے یہ ایکٹیویٹیز ہمارے ہاں شروع ہو گئی تھیں. اب یہ بات بڑی غور کرنے کی ہے کہ یہ جو 200 سال کا وقفہ ہے بیت الحکمہ کا قیام اور ہجرت مدینہ میں، یہ آخر کیا چیز تھی، کس کی بنا پر ایسا ہوا یہ سرگرمیاں بہت تیزی سے ان کی رفتار پکڑنے لگیں. تو اس میں ایک بات تو یہ ہے، جیسا کہ میں شروع میں بھی عرض کیا، پہلا نقطہ یہ تھا کہ کائنات اور کائنات میں موجود یہ جو زمین اور ماورائے زمین جو اشیاء و فنومنا ہیں، ان پر غور و خوض کرنا یہ تقریباً ایک مذہبی عمل قرار دیا تھا. قرآن نے سینکڑوں بار اس کی طرف توجہ دلائی تھی، تو یہ ایک مذہبی عمل بن گیا تھا. دوسری بات یہ جو ثقافت تھی اسلام کی، یعنی جو اصول و ضابطے معاشرے کو گورن کر رہے تھے، وہ اس طرح کے تھے جو اس طرح کی گروتھ کو، ایک صحت مند گروتھ کو سائنس کی وہ پروموٹ کرتے تھے. یہ بات بھی بالکل واضح ہے. اور دوسری بات یہ کہ عدل اجتماعی موجود تھا، ہر ایک کو وہاں کام کرنے کے مواقع تھے، ہر آدمی کام کر سکتا تھا، کسی قسم کا باعث نہیں تھا. یہی وجہ تھی کہ بہت تیزی سے اور مسلم غیر مسلم جو جس مذہب سے بھی آئے تھے، جس ریس سے بھی آئے تھے، انہوں نے اس معاشرے کے اندر اس میدان میں کام کرنے کو اپنی سعادت جانا. اور آپ جانتے ہیں کہ ترجمہ تحریک کے اندر مسلمان کم تھے شروع میں، اور یہودی اور عیسائی زیادہ تھے جنہوں نے ترجمے کیے، لیکن بہت جلد عرب لوگ بھی اس میں ایکسپرٹ ہو گئے، اور پھر آہستہ آہستہ سلسلہ گویا چلنے لگا. اب یہ بات اب واضح ہونی چاہیے کہ یہ تھا وہ پس منظر، جس پس منظر میں جو ودن 100 اور 150 ایئرز جو مسلمانوں کی اس دور کے مسلمانوں کی جو سائنسی اور علمی صلاحیتیں تھیں، ایسا لگا جیسے انلیش کر گئی ہیں، جیسے ایک لاوا ہے جو کہ پھٹ پڑا ہے بہت تیزی سے، اور اس قدر تیزی سے ترقی ہوئی، اور تقریباً 14ویں صدی تک یہ ان کا کوئی ہم پلہ نہیں تھا. یہ ڈومیننٹ رہے ہر میدان کے اندر، نئے میدانوں کے اندر، فلسفے میں بھی اور جغرافی میں بھی، ہسٹری میں بھی اور میڈیسن میں بھی، ایسٹرونومی میں بھی، اور اسے کہیں آج کے دور میں کہا جائے فزکس میں، اس میں بھی کوئی میدان ایسا نہیں تھا جس میں ان لوگوں نے کام نہ کیا ہو، بہت تیز رفتاری سے کام نہ کیا ہو. دوسری اقوام لوگ آتے اور ان کے پاس سیکھنے کے لیے آتے. یہ ریکارڈ ہے کہ چائنا سے بھی لوگ اس زمانے میں ان سے سائنس سیکھنے کے لیے آتے تھے، اور بہت سی چیزیں، یعنی کہ بہت سی جو فائنڈنگز ہندوستان میں اس وقت ہو چکی تھی، ان کو بھی وہاں پر تعارف ان کا ہوا، اور ان کو بھی وہاں پہ ویلکم کیا گیا. ایک ایسا معاشرہ تھا جس میں کسی بھی ہر تہذیب کا جو کنٹریبیوشن تھا علمی میدان میں، اس کو وہاں محفوظ کیا گیا. اسی بنا پر اس ترقی، سائنس اور یہ اس تہذیب کی ترقی بہت تیز رفتار ترقی ہوئی، اور یہ نہ صرف تیز رفتار ترقی ہوئی بلکہ کئی صدیوں تک یہ چھائی رہی، کوئی ان کا ہم پلہ نہیں تھا. اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو.